بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات انصار رضی اللہ عنہ کی صفات۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا جس کے بارے میں مہاجرین اور انصار نے ایک دوسرے سے سنا۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ آگے لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ جب جان لگانے کا وقت آتا ہے تو خوب زیادہ ہو جاتے ہو، اور جب کچھ ملنے کا وقت آتا ہے تو بہت کم ہو جاتے ہو، اس موقع پر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنی قوم کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ لوگ بڑے عفیف یعنی پاک دامن اور صابر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بیماری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا اس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے فرمایا، اپنی قوم یعنی انصار کو میرا سلام کہنا کیونکہ وہ لوگ بڑے عفیف اور صابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور وہ حضرت سعد کی زندگی کا آخری وقت تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اپنی قوم کے سردار، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے، تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے پورا کر دیا، اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان رہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یعنی انصار بڑے بااخلاق ہیں، اجنبی عورت کے ساتھ ماں باپ جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرات انصار رضی اللہ عنہم کا اکرام اور خدمت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلہ تقسیم فرما رہے تھے تو حضرت اسید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار کے بنو ظفر کے گھر والوں کا تذکرہ کیا کہ وہ حاجت مند ہیں اور اس گھر میں اکثر عورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے اسید تم نے ہمیں چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا وہ سب ختم ہو گیا، یعنی اب کچھ نہیں رہا، تم نے دیر سے آ کر بتایا، جب تم سنو کہ کچھ ہمارے پاس آیا ہے تو مجھے ان گھر والوں کو یاد دلا دینا۔ چنانچہ اس کے بعد خیبر سے جو اور کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جنہیں آپ نے لوگوں میں تقسیم کیا اور انصار میں بھی تقسیم کیا اور انہیں خوب دیا، اور ان گھر والوں میں بھی تقسیم کیا اور انہیں تو اور زیادہ دیا۔ تو حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو عمدہ جزا عطا فرمائے، یا کہا جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جماعت انصار کو بھی اللہ تعالیٰ عمدہ جزا عطا فرمائے، یا فرمایا جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ بڑے پاک دامن اور صابر ہو، لیکن تم دیکھو گے کہ امر خلافت میں اور اموال اور عہدوں کی تقسیم میں تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض پر آ کر مجھ سے مل لینا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے دو گھر والے میرے پاس آئے، ایک گھر والے بنو ظفر کے تھے اور دوسرے گھر والے بنو معاویہ کے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ ہم میں کچھ تقسیم فرما دیں، یا یہ کہا کہ وہ ہمیں دے دیں، یا جیسی اور بات کہی۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ہر گھر والوں کو تقسیم میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا، ابھی تو اتنا ہی دینے کے لیے ہے، اللہ نے اگر ہمیں اور دے دیا تو ہم ان کو اور دیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ بڑے پاک دامن اور صابر ہو، لیکن میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں لوگوں میں جوڑے تقسیم کیے تو ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاس بھی بھیجا جو مجھے چھوٹا نظر آیا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جس پر ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ وہ اسے زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آ گئی
کہ میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو ترجیح دی جائے گی؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ ایک آدمی نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا یہ جملہ بتا دیا۔ حضرت عمر میرے پاس آئے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے اسید، نماز پوری کر لو۔ جب میں نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے کہا، تم نے کیسے کہا؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جوڑا بڑا تھا، میں نے یہ جوڑا فلاں انصاری صحابی کے پاس بھیجا تھا جو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں اور بیت العقبہ میں شریک ہوئے تھے، حالانکہ ان کے دینی فضائل زیادہ تھے، اس لیے میں نے ان کو تم سے بڑا جوڑا دیا تھا۔ اس نوجوان نے جا کر ان انصاری صحابی سے یہ جوڑا خرید لیا اور اسے پہن لیا۔ میں نے اس قریشی نوجوان کو نہیں دیا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ انصار پر دوسروں کو ترجیح دینے کی یہ بات میرے زمانے میں ہوگی؟ میں نے کہا، امیر المؤمنین، اللہ کی قسم میرا بھی یہ خیال تھا کہ یہ بات آپ کے زمانے میں نہیں ہوگی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کی طرف چلا تو میں نے ایک قریشی آدمی کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین نے۔ میں کچھ آگے گیا تو ایک اور قریشی کو دیکھا جس پر ایک جوڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین نے۔ پھر میں کچھ آگے گیا تو مجھے فلاں ابن فلاں انصاری ملا۔ اس نے پہلے دونوں جوڑوں سے کم درجے کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین نے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت محمد بن مسلمہ اس کے بعد مسجد میں گئے اور انہوں نے زور سے کہا، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز سن لی تو ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں 2 رکعت نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ حضرت عمر نے دوبارہ قاصد بھیج دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم دے رہے ہیں کہ تم ابھی آؤ۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا، میں بھی اپنے آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب تک 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لوں گا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اور یہ کہہ کر نماز شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ جب اپنی نماز پوری کر چکے تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ میں، یعنی ان کی مسجد میں، یہ جملے زور سے کیوں کہے کہ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا؟ انہوں نے کہا، امیر المؤمنین، میں مسجد کو آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے فلاں ابن فلاں قریشی ملا، اس نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین نے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو مجھے فلاں ابن فلاں قریشی ملا، اس نے بھی ایک جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین نے۔ پھر میں آگے گیا تو مجھے فلاں ابن فلاں انصاری ملا، اس نے پہلے دونوں جوڑوں سے کم درجے کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں یہ جوڑا کس نے دیا؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انصار سے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ اے امیر المؤمنین، میں یہ نہیں پسند کرتا تھا کہ یہ کام تمہارے ہاتھوں سے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہا، اس دفعہ کی تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی یہ بات دیکھنے میں نہیں آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے کسی کو انصار کے کسی آدمی پر ترجیح دی ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی تھے۔ انہوں نے حاضر ہو کر سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اور یہاں، اور انہیں اپنی داہنی طرف بٹھایا اور فرمایا، خوش آمدید ہو، انصار کو خوش آمدید ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں حضرت سعد نے اپنا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہاں بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، قریب آ جاؤ، وہ قریب آ گیا۔ اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں اور قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، میں انصار میں سے ہوں اور میں انصار کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت سعد نے کہا، اللہ آپ کا ایسا اکرام فرمائے جیسے آپ نے ہمارا اکرام کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے اکرام سے پہلے آپ لوگوں کا اکرام فرمایا ہے۔ تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض پر آ کر مجھ سے مل لینا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں میرے ساتھ تھے اور میری بہت خدمت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے انصار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکرام اور محبت کا خاص معاملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں انصار میں سے جسے بھی دیکھتا ہوں اس کی ضرور خدمت کرتا ہوں۔
حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اپنے قرضے کی شکایت کی کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے کچھ دے دیں، لیکن حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے تعاون کا رخ نہیں دیکھا جسے وہ چاہتے تھے، بلکہ بے رخی کا وہ انداز دیکھا جو انہیں پسند نہ تھا۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے انصار، تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبر کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر صبر کرو۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، آج کے بعد تم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ گئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے یہاں ٹھہر گئے۔ انہوں نے حضرت ابو ایوب کو اپنا مکان خالی کر کے دے دیا اور کہا، میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا جیسا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ اپنے گھر والوں سے کہا، وہ سب گھر سے باہر آ گئے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے کہا کہ گھر میں جتنا سامان ہے وہ بھی سارا آپ کا ہے، اور انہیں 40,000 اور 20 غلام بھی مزید دیے۔ طبرانی کی روایت میں آخر میں اس طرح ہے کہ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے۔ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا، اے ابو ایوب، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس مکان سے باہر آ جاؤں اور یہ آپ کو دے دوں، جیسے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، وہ سب گھر سے باہر آ گئے اور گھر کے اندر جتنا سامان تھا وہ سارا ان کو دے دیا۔ جب حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جانے لگے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا، میرا مقرر کردہ وظیفہ اور 8 غلام جو کہ میری زمین میں کام کر سکے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 4,000 تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے 5 گنا کر دیا، چنانچہ ان کو 20,000 اور 40 غلام دیے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انصار کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ضروری کام تھا۔ راوی ابن ابی زناد کو شک ہوا کہ حضرت عمر کا نام لیا تھا یا حضرت عثمان کا۔ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کو سفارش کے لیے ساتھ لے کر گئے۔ چنانچہ ہماری سفارش کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی گفتگو کی اور باقی صحابہ نے بھی کی، اور ان سب نے انصار کا اور ان کے مناقب کا اور فضائل کا خوب تذکرہ کیا، لیکن والی نے قبول کرنے سے عذر کر دیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ ہم جس کام کے لیے گئے وہ بہت اہم تھا، ہمیں اس کی شدید ضرورت تھی۔ وہ والی ان حضرات سے اپنی بات کو بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ اور صحابہ انہیں معذور سمجھ کر وہاں سے نا امید ہو کر کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، پھر تو انصار کا کوئی مرتبہ اور درجہ نہ ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی اور ٹھکانہ دیا، اور پھر ان کے فضائل ذکر کرنے لگ گئے، اور حضرت حسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے۔ غرض کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کے سامنے جامع اور مدلل کلام پیش کرتے رہے اور والی کی دلیل کا جواب دیتے رہے۔ آخر والی نے جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو ہمارا کام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت ان کی زوردار گفتگو کے ذریعے سے پوری کر دی۔ ہم وہاں سے باہر آئے، میں نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، میں ان کی تعریف کر رہا تھا اور ان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ پھر میں مسجد میں ان صحابہ کے پاس سے گزرا جو حضرت عبداللہ کے ساتھ والی کے پاس گئے تھے، لیکن انہوں نے حضرت عبداللہ جتنا زور نہیں لگایا تھا۔ میں نے بلند آواز سے اس طرح کہا کہ یہ حضرات بھی سن لیں کہ ابن عباس کو ہمارے ساتھ آپ لوگوں سے زیادہ لگاؤ اور تعلق ہے، آج ہمارے حق میں یہ زیادہ بہتر ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا، بے شک۔ پھر میں نے حضرت عبداللہ سے کہا، یہ نبوت کے بقیہ اثرات ہیں اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جس کی یہ تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر میں نے حضرت عبداللہ کی تعریف میں یہ اشعار کہے، اذا قال لم يترك مقالا لقائلی بملتفظات لا ترى بینها فضلا۔ وہ یعنی ابن عباس جب بات کرتے ہیں تو ایسی جامع اور زوردار بات کرتے ہیں جس میں تمہیں کوئی بیکار زائد بات نظر نہ آئے گی، اور وہ کسی کے لیے مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ کفا وشفا ما فی الصدور فلم یدع لذی اربت فی القول جدا ولا حزلا۔ ان کی گفتگو تمام پہلوؤں کے لیے کافی ہوتی ہے اور سب کے دل اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔
ضرورت مند کے لیے مزید کسی قسم کی بات کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں۔ سموت إلى العليا بغير مشقة فنلت ذراها لا دنيا ولا رغلا۔ اے ابن عباس، آپ بلند ہو کر بغیر مشقت کے اعلی مرتبے پر پہنچ گئے اور اس کی انتہائی بلندی پر پہنچ گئے۔ آپ نہ کمینے ہیں اور نہ کمزور۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت حسان نے کہا کہ یہ یعنی ابن عباس انصار کے لیے اس جذبہ شفقت کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ کی قسم یہ تو نبوت کے بقیہ اثرات ہیں اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہیں، اور ان کی خاندانی اصل اور ان کی طبیعت کی عمدگی ان تمام باتوں میں ان کی رہبری کرتی ہے۔ لوگوں نے کہا، اے حسان ذرا مختصر بات کرو۔ حضرت ابن عباس نے کہا، ہاں یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت حسان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں اشعار پڑھنے لگے۔ اذا ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل مجمعة فضلا۔ جب ابن عباس کا چہرہ تمہارے سامنے ظاہر ہوگا تو تم ہر مجمع میں اس کے لیے فضیلت دیکھو گے۔ پھر پچھلے مذکورہ 3 اشعار ذکر کیے اور اس کے بعد اس شعر کا اضافہ کیا۔ خلقت حریفا للمروءة والندى بلیغا ولم تخلق کہاما ولا حلا۔ تم مروت اور سخاوت کے حریف بن کر اور فصیح و بلیغ بن کر پیدا کیے گئے ہو، اور تم پھوگڑ، سست اور بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ اس پر اس واری نے کہا، اللہ کی قسم اس نے سست کہہ کر مجھے ہی مراد لیا ہے، کسی اور کو مراد نہیں لیا، اور اللہ ہی میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔